توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ لقمان کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. سورہ لقمان کی ابتدائی 5 آیتوں پر پہلے بات عرض کر چکا. 6 آیت اس پر بھی کچھ گفتگو ہوئی، مزید کچھ باتیں اس میں بھی بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بغیر سمجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، انہی لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا، ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تو زمین تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں.
وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اس میں ہر قابل قدر قسم کے نباتات اگائے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اب ذرا مجھے دکھلاؤ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بات دراصل یہ ہے یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 6، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی باتوں کے خریدار ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا جائے، اور وہ اس کو مذاق بنائے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص نضر ابن حارث یہ لونڈی خرید کر لاتا تھا جو گانا گاتی تھی، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ اس کا گانا زیادہ اچھا ہے یا قرآن اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے ذریعے لوگوں کو روکتا تھا۔ اس کی تفصیل میں گزشتہ سے پیوستہ تفصیلاً عرض کر چکا کہ گانا سننا یا گانا گانا، یہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کیا وعیدیں آئی ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں فرمایا لہو الحدیث، لہون یہ ہر ایسے کام کو کیا کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بڑی اہم اور یہ زندگی کا ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی کا جو وقت ہے نا ہمارے پاس، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونا اگر تھا چلا گیا واپس مل سکتا ہے، جو وقت میرا اور آپ کا چلا گیا یہ واپس نہیں مل سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے جتنے لوگ آج تک ہیں، ان لوگوں کے نزدیک وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پیسہ کوئی مانگ لے دے دیتے ہیں، اپنا وقت کسی کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہ یہ میں اپنا وقت قیمتی بنا لوں، دین کے اندر لگا دوں، اللہ کے احکام کے اندر لگا دوں، اتنا ان کے نزدیک قیمتی ہے۔ تو اس کو سمجھے کہ ہم دنیا میں کھیل کود کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جب دین پر عمل کرنے لگو تو خشک بن جاؤ، ہے نا؟ دین پر عمل شروع ہوا، نمازوں کے پابند ہو گئے، روزوں کے پابند ہو گئے، تلاوت بھی الحمدللہ روز ہو رہی ہے، اور ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، ساتھ خشکی بھی آ گئی۔ اب وہ ہنستا ہی نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتا، کوئی تفریحی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دوسرے بندے سمجھتے شاید دین میں آ کر بندے میں خشکی آ جاتی ہے، یہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ اس کی تھوڑی سی میں یہاں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دین نے ہمیں ہر تفریح سے منع نہیں کیا۔ دین نے تو کہا ہے تفریح کرو، کہاں کہا ہے وہ بھی میں تفصیل تھوڑی سی عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ جس سے بات ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ بعض عورتیں بھی ایسی جو ذکر و اذکار میں لگ گئی، تلاوت میں لگ گئی، اب چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں، کوئی اچھی بات بھی سن لی، ہنسی والی بات، مسکراہٹ نہیں آئے گی، سمجھتے کہ شاید مسکرانا گناہ ہے نا؟ مسکرانا گناہ ہے، ہنسنا گناہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہمیشہ تبسم رہا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ تبسم، مسکرانا، صرف چہرے کے اوپر کھلکھلاہٹ، اور 2 مرتبہ آپ ایسے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک بھی اندر سے نظر آئی۔ اگر یہ گناہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیوں ہنسے؟ یہ کوئی ہنسنا کوئی جرم نہیں ہے، تفریح شریعت نے دی ہے کہ خشکی میں نہ رہو، اپنی طبیعت کے اندر تفریح ہونی چاہیے، اور سب تفریح کرتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سکھائی، حدیث شریف میں بتایا ہے۔ تو اب لہو سے میں تھوڑی سی بات عرض کروں، کون سا کھیل جائز نہیں، کون سا کھیل جائز ہے؟ کیونکہ لہو کا معنی کھیل کود۔ یہاں قرآن کریم نے کون سے کھیل کو منع کیا؟ ایک وہ کھیل ہے کہ جن کی حدیث شریف میں ممانعت آ گئی، وہ منع ہے،
وہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. شطرنج کھیلنا منع ہے, ناجائز ہے, اس کو کھیلنے کی اجازت نہیں. کوئی بھی دلیلیں دے, حدیث شریف میں حضور نے منع فرما دیا, یہی سب سے بڑی دلیل ہے. بھائی یہ سمجھ لیں, پہلی بات ہو گئی, شطرنج کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں. کبوتر بازی کرنا حدیث شریف میں منع فرما دیا. ایک آدمی کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا, حضور نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, کبوتر بازی بھی ہمارے یہاں عام ہے. جانوروں کی لڑائی, مرغ لڑانا ناجائز ہے, منع کر دیا گیا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. جانوروں کا لڑایا جاتا ہے آپس میں, مرغوں کو, اس کے علاوہ بھینسیں ایسے پال رکھے ہیں, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ناجائز ہے, جائز نہیں. یہ حدیث شریف میں ممانعت فرما دی گئی. ایک چوسر ایک کھیل ہے, یہ بھی شطرنج کی طرح ہے, اس کے کھیلنے کی بھی حدیث میں ممانعت آ گئی, جائز نہیں. یہ سمجھ لیں, ذہن میں آ گیا, یہ کھیل جائز نہیں ہے, اس کی ممانعت ہے. اب چاہے وہ آپ گیم کی صورت میں کھیلیں, چاہے آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلیں, ناجائز ہے. کچھ کھیل ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان کسی حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے, ناجائز کام کا مرتکب ہوتا ہے, ایسے کھیل کھیلنا بھی جائز نہیں. ہر ایسا کھیل جس میں انسان کا سطر کھل جائے, جائز نہیں. لہذا کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی کھیل بندہ کھیلے اس طرح کہ چڈی پہن لے. انسان مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے, اس کو کھولنا ناجائز ہے. اگر بندہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو بھی اس سطر کو چھپانا فرض ہے. یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. آج اس کے اندر بڑی کوتاہی ہے. تنہائی کی میں بات کر رہا ہوں, تنہائی میں بیٹھا ہے تو بھی ناف سے لے کر گھٹنا بھی داخل ہے سطر میں, چھپا ہوا ہونا چاہیے, الا یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. بیت الخلاء میں جائے گا یا اپنی حلال خواہش پوری کرنی ہے وہاں پر, ورنہ منع ہے. یہاں پر عورتیں بھی, عورتوں کا تو پورا جسم ہی سطر ہے. عورت کا ایسا کھیل کھیلنا مردوں کے سامنے کہ جس میں اس کے جسم کے اعضاء واضح ہونا جائز ہوگا. یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے. لہذا ہر ایسی کھیل, اگر کوئی فٹ بال اس طرح کھیلتا ہے کہ وہ چھوٹے سا نیکر پہن لے اور اس کے گھٹنے بھی کھلے ہوئے ہیں, اوپر رانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, یہ کھیل کھیلنا بھی ناجائز ہو جائے گا, کیونکہ شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے. اس میں جوا ہے, آپس میں جوا کھیلنا شروع کر دیا, چاہے وہ جائز کھیل کیوں نہ ہو, اگر اس میں شرط لگا لی جوا ہو گیا, ناجائز ہے. اور جوے کے اندر ہوتا کیا ہے, جوے میں ہوتا ہے میرے پاس جو مال ہے یا تو یہ بھی گیا یا دوسرے کا مال لے کر آیا. جوے میں ہوتا ہے عام طور پر دکانوں کے اندر کیرم بورڈ اور دوسرے کھیل رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں جو ہار گیا وہ کھیلنے جیتنے والے کا بھی پیسہ دے گا, اپنا پیسہ بھی دے گا. غلط ہے, جائز نہیں ہے, کمائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. منع کرنا چاہیے جو ایسا کر رہا ہے, اس کو سمجھانا چاہیے. یہ ایسا, یہ اس کی اجازت نہیں, شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہر ایسا کام جس میں شریعت کا حکم ٹوٹے اس کی اجازت نہیں, اس کو نہیں کھیل سکتے, حرام ہے. یہ ایسا عمل ہے جس کا نہ دین میں فائدہ ہے نہ دنیا میں. دین کا تو فائدہ ہے ہی نہیں. دنیا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارا جسم چست ہو جائے, طبیعت کے اندر شگفتگی آ جائے. ہاں جی, ایسا کھیل ہو تو یہ دنیاوی اعتبار سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے. شریعت نے ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت دی جس میں جسمانی طور پر بھی فائدہ, دینی طور پر بھی فائدہ. لہذا ایسا کھیل جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لیکن اس میں کسی حرام کام کا مرتکب نہیں ہو رہا تو وہ کھیلنا مکروہ ہوگا. کیوں؟ وقت ضائع کر رہا ہے, فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. مومن کا کام ایسا ہونا چاہیے یا تو دنیا میں فائدہ ملے یا آخرت میں فائدہ ملے. ہمارا وقت ایسے تھوڑی ہے کہ فضول میں ہمیں دے دیا گیا. قرآن کریم کی بڑی بڑی آیات ہیں کہ جس کے اندر بڑی واضح تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ سمجھنا چاہیے اچھے طریقے سے. لہذا ہاں چھوٹے موٹے کھیل کھیل سکتے ہیں. کوئی گھر میں لڈو کھیلنا چاہیے, لڈو کھیلے. کیرم بورڈ گھر میں بیٹھ کر کھیلنا چاہے, نو گوٹ ہے کھیلنا چاہے, آپس میں ہوتے ہیں بیٹھ کے کھیلیں. چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے. شرائط عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1, کھیل بذات خود مقصود نہیں ہے. یہ مقصود نہیں کھیل. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کاموں میں لگے رہے, اب تھوڑی سی جسم میں تھکاوٹ آ گئی, دماغ تھک گیا ہے, اب تھوڑی سی تفریح ہے تباہ کے لیے, اپنے آپ کو دوسرے کام کے لیے تیار کرنا چاہتے, تفریح لینا چاہتے, اس کے لیے شریعت نے اجازت دی. تم تھوڑا سا اس طرح کھیلو, تھوڑا سا طبیعت کے اندر چستی آ جائے, ہاں جی, خشکی دور ہو جائے, چستی آ جائے. اجازت ہے, اس کی اجازت ہے, اس کو کھیل سکتے ہیں. نمبر 1, کھیل بذات خود مقصود نہ ہو. نمبر 2, اس کی وجہ سے اللہ اور بندوں کے حقوق ضائع نہ ہو. ایسا نہیں کھیل ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز گئی ہاتھ سے. ایسا نہیں ہے کھیل میں بیٹھے ہوئے اور کھیل ایسا ہے اماں آواز دے رہی ہے, ابا آواز دے رہے, کوئی پرواہ ہی نہیں.
اماں ابا کو تو چھوڑو، آج میاں بیوی کا بھی یہی کام ہے. وہ تو چلو جی اماں ابا آواز دے رہے چھوٹے کو، اور یہاں چھوٹا آواز دے رہا بڑے کو. بیٹا آیا، اماں دودھ پینا کا، دفعہ ہو، کھیل سکوری پورا نہیں ہو رہا میرا، تجھے دودھ کی پڑی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا گھروں میں، آپ دیکھیں اس کا سکوری پورا نہیں ہوتا، کیا کرے گی یہ ماں تھوڑی ہے. ماں تو ایسا کام نہیں کرتی، ماں بن کر دکھائے تو بیٹا کبھی مجال ہے کہ ماں سے دور ہو جائے. آج بیٹا ماں کے سامنے کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے ماں بن کر نہیں دکھایا. پرانی اماؤں سے جا کر پوچھنا چاہیے، دادی اماں سے، نانی اماں سے، ماں کیا ہوتی ہے اور اولاد کے لیے اس کا کردار کیا ہوتا ہے، ماں کا پتہ چل جائے گا. آج تو ماں، اس کو ابا کو بھی فرصت نہیں ہے. بعض ابا ایسا ہے، وہ بیوی آئی کہ آپ ذرا بچے کو دیکھ لیں، میں ذرا کھانا بنا لوں. کہ میرا سکور ہی پورا نہیں ہوا تو بچے اس کو بھی سنبھال، کھانا بھی تو ہی بنا، اپنا سکور پورا کرنا ہے. یہ میں ایسے باتیں نہیں بتا رہا، حقیقت ہے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے. سکور ہی پورے نہیں ہو رہے، کوئی کس گیم میں پھرا ہوا ہے، کوئی کس گیم میں، 24 گھنٹے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. دکان پہ بھی کھڑا ہے، جیسے فرصت ہے لے نکلا، شروع ہو گیا، بڑا اہم کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے. اور اگر اس کے اندر میوزک ہے، ناجائز ہے، ناجائز عمل ہو گیا، میوزک آ گیا. ہاں جی، فلمیں ہو گئی، ڈرامے ہوگی، کیوں ناجائز ہے؟ ہاں، میوزیکل کنسرٹ آج کل ہوتے ہیں، ناجائز ہے. وقت برباد ہو رہا ہے. وقت نہ صرف برباد ہو رہا ہے بلکہ گناہ کو جمع کیا جا رہا ہے. جہاں گانا آ گیا، جہاں ایسی چیز آ گئی، غلط ہو گئی، ناجائز ہے. اس عمل کو اجازت نہیں ہے. پھر اجازت کس چیز کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اجازت دی. فرمایا تم نے کرنا کھیل کھیلنا ہے، تیر اندازی کرو، تیر اندازی کرو. جسمانی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے. دشمن کے خلاف لڑنے میں مضبوط ہو جاؤ گے، تمہارا نشانے پر جا کر تیر لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دعا دی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہیں نہیں فرمایا، ان کو فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر مار، کہ تیرا تیر دشمن پر جا کر لگتا ہے، میرے ماں باپ قربان تجھ پر. تیر اندازی کے لیے حکم دیا. تیر اندازی سیکھو، گھڑ سواری سیکھو. گھڑ سواری، اس میں بھی جسم مضبوط ہوتا ہے اور دشمن کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے. گھڑ سواری سیکھو، یہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تیراکی سیکھو، تیراکی کے اندر بھی جسم مضبوط ہوتا ہے، تیراک ہونا چاہیے. ہاں، تیراکی سیکھے، تیراکی کے اندر آگے ہوگا. دوڑ، ایک دوسرے سے دوڑ لگائی جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ دوڑ لگائی. اچھا میاں بیوی کہاں؟ اب یہ دوڑ کہاں؟ باہر بازار میں تو نہیں لگا سکتے. وہ جگہ ہو جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا انتظام موجود ہے کہ جہاں پر محرم ہے، صرف محرم، غیر محرم کوئی نہیں ہے، تو وہاں پر عورت مرد کے ساتھ جو اس کا محرم ہے کھیل سکتی ہے، کھیل کود کر سکتی ہے، وہاں بھاگ سکتی ہے. تو ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں تھا. دوڑ لگائی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اس وقت جسم کمزور تھا، کم تھا، وہ آگے نکل گئی. دوسرے موقع پر ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگائی تو حضور آگے نکل گئے. فرمایا اس کے بدلے میں آج میں آگے نکل گیا تم سے. سبحان اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تفریح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، کر کے دکھائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کی تیر اندازی دکھوائی، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حبشی جب تیر اندازی کر رہے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الہو ولعبوا فانی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظۃ. یہ ارشاد فرمایا کہ کھیلو کودو، کھیلو کودو، میں ناپسند کرتا ہوں میں تمہیں دین میں سخت دیکھوں، تمہاری طبیعت کے اندر سختی پیدا ہو جائے. ہاں. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیہ القلوب ساعتن فساعتن، دلوں کو راحت پہنچایا کرو کبھی کبھی، دلوں کو راحت پہنچایا کرو کبھی کبھی، دلوں کو بھی راحت ملنی چاہیے. تو ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت ہے. اور بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ بھی جائز ہے. دل لگی کرنا بیوی کے ساتھ جائز جگہ ہے. اس میں اس حدیث میں اس کو بھی فرمایا یہ بھی کھیل مومن کے لیے جائز ہے. تو بیوی کے ساتھ دل لگی کریں جہاں بیوی موجود ہے. نہیں موجود دوسرے جو بتا دیے یہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال، اور عرض کر رہا تھا کہ لڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، یا اس طرح کا کھیل لینا چاہتے تو نمبر 1 شرط ہے کھیل مقصود نہ ہو. نمبر 2 یہ اس میں اللہ کا حق اور بندے کا حق نہ مارا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق نہ آئے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایسا مشغلہ نہ ہو صبح سے شام تک اسی میں منہمک، نہ صبح کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے. بچے ایسے منہمک ہوتے ہیں ان کو روٹی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، لگے پڑے. ہاں، پب جی میں لگا پڑا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، دبا کے مارا جا رہا ہے. یہ فائرنگ یہیں بیٹھ کے ہو رہی ہے، ذرا میدان جہاد میں نکل کے دیکھنا، وہاں فائرنگ کر کے دکھانا، تب پتہ چلے گا فائرنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی. ہاں، یہاں سارے کام ہو رہے ہیں، بس یہیں بیٹھے ہو رہے ہیں، بس باقی تو کچھ نہیں ہے. یہ اتنا ہی انہماک ناجائز ہے. یہ بچہ کام کا رہے گا ہی نہیں، اور آج ہمارے بچے کام کے ہے ہی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جان بوجھ کر ان کاموں کے اندر لگایا جس کی وجہ سے سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اور اس کے ساتھ شرط ہے کھیل میں جوا نہ ہو. اور ایک شرط یہ بھی ہے لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو.
ایسا کھیل نہ ہو جس میں لڑائی جھگڑا ہو. اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس لیے کہ اگر گھر میں کبھی اس طرح کا کھیل کھیل لیا جائے, آپس میں بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں, محرم مرد عورت وہ بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں, یا صرف لڑکے یا صرف عورتیں وہ کھیل کھیلیں کہ جس کے اندر شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو, اس کی اجازت ہے. باقی دوسرے اعمال کی اجازت نہیں, جو میں نے عرض کر دی. یہ ایک واضح بات ہے. تفریح کے لیے انسان کہیں نکلنا چاہے, کسی جگہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہے, کسی دوسرے علاقے کے اندر, جیسے لوگ سیر و تفریح کے لیے مری کی طرف جاتے ہیں اور گلگت کی طرف جاتے ہیں, کشمیر کی طرف جاتے ہیں, چترال کی طرف جانا جائز ہے. آپ جائیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے جانا جا سکتے ہیں, لیکن پردے کے اندر, پردے کے اہتمام کے ساتھ. ان چیزوں کو دیکھنے سے بھی انسان کے ذہن کھلتا ہے, شرعاً اجازت ہے. لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ بس اسی چکر میں ہی لگے رہو. نہیں, اصل ہے اللہ کی رضا, اصل ہے اللہ کو راضی کرنا. اس کے درمیان میں یہ تفریح تباہ کے لیے اس طرح کے کھیل کود کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو بعض لوگ ہنسنا کوئی منع نہیں ہے, یہ میں بارہا پھر عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے وہ جی مسجد میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحب ہنس رہے تھے, یا فلانا وہ بزرگ ہے وہ ہنس رہا تھا, تو ہنسنا منع تھوڑی ہے. ہمارے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, عارف باللہ مجدد زمانہ روم ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ, فرمایا جب تم پہلی رات بیوی کے پاس گئے تھے تو ہنس رہا تھا یا کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ اس وقت 12 بجے کے کیا تھا, اس وقت تیرے چہرے پر کیا تھی؟ فرمایا جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم اس کو انگلی سے چھیڑتے ہنساتے ہو کہ نہیں ہنساتے؟ ہنساتے ہو. کیوں ہنساتے ہو؟ اگر ہنسانا جرم ہے تو اس کو کیوں ہنسایا؟ ہنسانا کوئی جرم نہیں ہے. وہ ہنسی جو غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر آئے, وہ ہنسی جو فلمیں دیکھتے ہوئے آئے, وہ ہنسی جو اللہ کی نافرمانی میں آئے, یہ غلط ہے, یہ دلوں کو مردہ کرتی ہے. اور وہ ہنسی جو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو, دل اللہ کی طرف ہے لیکن مسکراہٹ ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر نہیں ہے, یہ مسکراہٹ بندے کے دل کو مردہ نہیں کرتی. حضرت خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم, آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم, آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. جو دل رو رہا ہے پہم, کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. کہ اگرچہ میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن دل پھر بھی اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے لیکن ہنسنے والی بات پہ ہنستا ہے. مسلمان کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے میاں بیوی بیٹھے ہیں, بچوں کے ساتھ جا کر باتیں نہیں کرتے, بات کر لی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بات کر لی, ان کا دل خوش ہو گیا, آپ نے عبادت کی ہے, عبادت کا ثواب ملے گا اس کے اوپر. یہ کرنا چاہیے تاکہ طبیعتوں کے اندر وہ جو ایک خشکی آ جاتی وہ خشکی دور ہو جائے. تو بہرحال یہاں بڑا اہم اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو لہو شریعت نے منع کیا یہ وہ والے لہو ہیں جن کے اندر بندے کو دین سے گمراہ کر دیا جائے. ہر ایسا کام جو بندے کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے, گمراہ کر دے, کفر تک لے جائے, ناجائز ہے. اور ہے ایسا کھیل کہ جس کے اندر شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو, جوا ہو یا لباس پورا نہ ہو, ایسا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں ہے بندے کو. ہاں ایسا کھیل جس کا جسمانی طور پر بندے کو فائدہ ہو, اخروی طور پر فائدہ ہو, جیسے میں نے چند چیزیں شمار کروا دی, ان کھیلوں کو کھیل سکتا ہے. عورتوں کے لیے گھر میں بیٹھ کر وہ عورتیں اپنے کاموں میں لگ سکتی ہیں. پہلی عورتیں ان کاموں میں لگتی تھی, آج کل تو چونکہ موبائل آ گیا نا, فرصت ہی نہیں ہے, نہ کچھ بنانا آتا ہے نہ کچھ سینا آتا ہے. پہلی عورتیں سینے سلانے میں لگی رہتی تھی. عورتوں کو کام ہوتا تھا, چرخہ ہوتا تھا, کاتنے لگ جاتی تھی. ایک ضعیف حدیث میں عورت کا کھیل چرخہ بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ چونکہ روئی لا کر دھاگا بنایا جاتا تھا, کاتا جاتا تھا, وہ اس کاتنے میں صبح سے شام تک لگی ہوئی ہے. تو وہ نہیں ہے تو آج سلائی کے اندر لگ جائے, کڑھائی میں لگ جائے, جائز کاموں میں لگ جائے. اپنے آپ کو مصروفیات دینی چاہیے, جائز مصروفیت دے, حرام ایک بھی نہ کرے, گناہ ایک بھی نہ کرے. صبح سے شام تک سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کام کروائیں گے اور اپنے فضل سے سب ٹھیک ہوگا. دل کا خوش ہونا کوئی گناہ کی بات ہے نہیں ہے, دل خوش رہے بہت اچھی بات ہے. استاد محترم حضرت مفتی محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو یہ مت سکھاؤ کہ بیٹا بڑے ہو کر تو نے یہ بھی کمانا ہے, یہ بھی کمانا ہے, یہ بھی کمانا ہے, یہ بھی کمانا ہے, تو نے بڑی بلڈنگیں بنانی ہے, تو نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اس کو کہو بیٹا بڑے ہو کر ایسے کام کرنے جس سے دل خوش ہو جائے بندے کا. اپنے آپ کو خوش رکھو بس, اصل چیز یہ ہے. لیکن اللہ کی ناراضگی میں نہیں, اللہ کی رضامندی میں, یہ ساتھ ذہن میں رہنا چاہیے. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ جو لوگ اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں, ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ منہ موڑ کر ایسے ہی چلتے ہیں گویا بہرے ہیں, انہوں نے سنا ہی نہیں ہے, ان کے کانوں میں بہرا پن ہے, سن ہی نہیں رہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جو اللہ سے دور ہے, جو دین سے دور ہے, جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. الامان واللفیظ بعض مسلمانوں میں آج کل یہ کیفیت آنا شروع ہو گئی ہے. یہ یاد رکھے آگے آ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے باغات ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے, اللہ کا وعدہ ہے.
ایمان کے بعد اعمال صالحہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے. یہ لاکھوں میں بھی پہچان لیا جاتا ہے یہ بندہ محمدی ہے, یہ حضور کا سچا غلام ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہے. درخت اگر اس کی جڑ خشک ہو جائے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور بالکل سوکھ کر ایک لکڑی ہو جاتا ہے. پھر کوئی بندہ نہیں پہچان سکتا یہ درخت آم کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا. اس کی پہچان ختم ہو گئی کیونکہ جڑیں اس کی کمزور ہوئی تو وہ درخت سوکھ گیا. اب پتہ ہی نہیں چلتا کس کا ہے. اور اگر درخت ہرا بھرا ہو, اس کو پانی بھی دیا جا رہا ہے, کھاد بھی دی جا رہی ہے, تو لاکھوں میں درخت پہچان لیا جائے گا یہ درخت آم کا ہے, یہ درخت فلاں کا ہے, یہ کھجور کا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ساری چیزیں پہچان لی جائیں گی اس کی. ایمان اگر اعمال صالح ہیں, ایمان کی جڑیں مضبوط, ایمان ہرا بھرا, تو پھر خوشی میں غمی میں, جاگتے ہوئے سوتے ہوئے, دن میں اور رات میں, مسجد میں اور بازار میں, ہر جگہ پر پہچان لیا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے. اس کا جسم بتائے گا, اس کی چال ڈھال بتائے گی, اس کی گفتار بتائے گی, اس کا کردار بتائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے. اعمال صالحہ بڑے ضروری ہیں. اور جب اعمال نکلتے ہیں, اعمال نہ رہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے اور بسا اوقات اللہ بچائے ایمان ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. اور آج یہ کیفیت ہو رہی ہے, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, آج یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ انسان اتنا دور ہوا, اتنا آج ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے. ایمان کمزور تو تھا, ایمان جانے لگ گیا, جس کی وجہ سے اب قرآن کی کوئی بات آئے تو منہ پھیر کر نکل جاتا ہے. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں وہاں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ بچہ مسلمانوں کا ہے, یہ کافر کا ہے, یہ بچہ ہندوؤں کا ہے یا مسلمان کا ہے. اس کے اندر کوئی آپس میں پتہ نہیں چلتا ان کی کیفیت کیا ہے. ان کو دکھا جو کچھ رہے نا وہی ان کے اندر جا رہا ہے, اور جاتے جاتے نہ قرآن سنایا, نہ حدیث سنائی, نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات سنائے. یہ آج ہمارے اندر بڑی کمی ہے. میں پہلے بھی چند دن پہلے عرض کر چکا, خدا کے لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے, گھر کے اندر تھوڑا سا آپ وقت مقرر کریں, ان کو سنائیں. بچے واقعات سنتے ہیں, بڑوں کی بھی یہی خاصیت ہے, کہانی سنتے ہیں. وہ اس میں کتابیں لکھی جا چکی, آپ پڑھیں. وہ ایک ایک واقعہ روزانہ سنا کر بچے کی تربیت کرے, اس کے دل میں حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کی محبت پکی ہوگی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پکی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی, اور جب محبت آئے گی یہ خود بخود دین پر کھڑا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ان کے لیے تو باغات ہے, ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کو بیان فرمایا, اور کیا فرمایا؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا, اور آسمان کہ کوئی ایسا ستون ہمیں نظر نہیں آتا جو پتہ چلے اس ستون کے تحت آسمان کھڑا ہے. اللہ نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے, ہمیں ستون نظر نہیں آ رہے. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ اللہ کے حکم سے تھما ہوا ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں, ایسے موقع پر جب یہ بات سامنے آئے, قرآن کا یہ تذکرہ سامنے آئے کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا, وہ ستون جس کو تم دیکھو تمہیں نظر نہیں آتے, میں یوں کہہ دیا کرو یا اللہ آپ نے اتنا بڑا آسمان تھام رکھا ہے, میرا دل تو چھوٹا سا ہے, اس کو بھی تھام لیجیے. دل تو چھوٹا سا ہے, اس کو اللہ نے تھام لیا, کام بن گیا, اس کی دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. آج ہمارا دل گڑبڑ کر رہا ہے. یہ دل بادشاہ ہے, یہ دل آرڈر جاری کرتا ہے, یہی کہتا ہے تو گناہ کر, تو یوں کر, تو یوں کر. یہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے, آنکھ کو حکم دیتا ہے, زبان کو حکم دیتا ہے, کانوں کو حکم دیتا ہے, پورے جسم کو حکم دیتا ہے, اور پھر انسان اسی کے پیچھے چلتا ہے. یہ دل سیدھا, کام سیدھا, دل خراب, سارے کام خراب ہو جاتے ہیں بندے کے. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی, اور دلوں پر محنت کر کے دل کے بارے میں اللہ سے مانگا, یا اللہ آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں, ہمارے دل کو دین کی طرف پھیر دیجئے, اعمال کی طرف پھیر دیجئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں. تو خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پانی پر تھی, حرکت کرتی تھی, اس کی حرکت روکنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. یہ پہاڑوں کا رکھنا یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کس نے روک رکھا ہے اس کو؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وبث فيها من كل دابة, اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے, ہر قسم کے جانور, اور آسمان سے پانی اتارا, اور اس پانی کے ذریعے ہر عمدہ قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات پیدا فرمائے. بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قدرت کی نشانیاں بیان کی. زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. دنیا کے اندر, پوری دنیا میں ہر قسم کا موسم موجود ہے. سردی بھی سخت ہے, کہیں گرمی سخت ہے. ہاں جی, مختلف جگہ ہے وہاں پر جہاں سردی سخت ہے, بندے بھی زندہ ہے, بچے بھی زندہ ہے, کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہے.
اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت رکھی وہ اس سردی کو سہ سکے. گرمی بعض علاقوں میں گرمی اتنی شدت سے ہے کہ بندہ جل جائے, بعض درخت جلنے لگ جاتے ہیں اگر کسی کا واسطہ پڑا ہو. بعض درخت میں نے دیکھے سخت گرمی کی وجہ سے آگ لگ گئی ان کے اندر, اتنی گرمی, لیکن بندے بھی زندہ, چھوٹے بچے بھی زندہ, کیڑا مکوڑا بھی زندہ. اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے وہ اس موسم کو سہار سکے. یہ تو اے سی ویسی بعد میں آئے ہیں, صدیوں سے یہ موسم چلے آ رہے ہیں. انہی موسموں میں جہاں جہاں جیسا موسم اللہ نے ویسا ویسا بندوں کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما رکھی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. دنیا کے اندر کو کر کے دکھایا ایسا. آسمان سے پانی برسایا, یہ پانی سمندر سے غبار بن کر مونسون کی ہواؤں سے یہ آسمان کی طرف بادل بن کر اٹھتا ہے, وہیں نہیں برس جاتے. یہاں سے آپ دیکھیں گے کراچی سے بادل دم آدم جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ یہ پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے, پہاڑی علاقے میں جا کر برستا ہے. وہ سمندر کا پانی کڑوا, پینے کے قابل نہیں. اللہ نے جب اس کو بادلوں میں اٹھایا میٹھا کر دیا, اٹھتے ہی بادلوں میں میٹھا ہو گیا, جا کر برسا, وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے سے میٹھا پانی ہم تک پہنچا. کچھ اللہ نے گلیشیئر بنا دیے, وہیں جم گیا, جتنی ضرورت تھی ہم تک آ گیا, باقی جم گیا. اور جب گرمی کا موسم آتا ہے گلیشیئر پگھلتے ہیں, وہ پانی بھی ہماری طرف پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن گلیشیئر پورا نہیں پگھلتا, پورا پگھل جائے, دنیا کے اندر سب چیزیں ختم ہو جائے, سیلاب آ جائے اور دنیا میں زندگی نہ رہے, اتنا پگھلتا ہے جتنی ضرورت ہے. یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو نظام بنا سکتا ہے ایسا؟ کوئی ایسا نظام بنائے؟ کوئی ایسا نہیں. گرمی میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرماتے ہیں جن کی خاصیت ٹھنڈی ہے, اور ٹھنڈک میں سردی میں ایسی چیزیں پیدا فرماتے ہیں جن کی خاصیت گرم ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. آپ صحرا کے اندر جا کے دیکھیں, تربوز صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ پانی کی کمی ہے. پانی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے گرمے ورمے اس طرح کی جتنی چیزیں وہ ان علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی پانی کی ضرورت پوری ہو. اور پانی اللہ کا ایسی نعمت, پینے کے بھی کام آتا ہے, نہانے کے بھی کام آتا ہے, کپڑے دھونے کے بھی کام آتا ہے, اور زمین کو سیراب کرنے کے بھی کام آتا ہے. یہ پانی ایسی نعمت, اسی لیے فرمایا پانی جب پیو بسم اللہ پڑھ کر پیو, 3 سانس میں پیو, اللہ کا شکر ادا کرو. معمولی نعمت نہیں, اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما رکھی ہے. آج یہی پانی ہم ضائع کرتے ہیں. وضو کرتے ہوئے نل کھل گیا تو کھل گیا, جانے دو, جتنا پانی نکل سکتا ہے نکلے. یہ جو ہمارے ہاں لوٹا ہے نا, اس سے بھی چھوٹا برتن ہوا کرتا تھا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. حدیث میں اس کی پیمائش آئی ہے, اس میں وضو فرماتے. اور حضور سے بڑھ کر کوئی پاکیزگی اختیار کرنے والا نہیں. جب آپ کا وضو ہو سکتا تو میرا اور آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. عادی ہو گئے, نہانے کے لیے جائے 15-15 منٹ تک شاور چلتا رہتا ہے اور پانی بہ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. عورتیں برتن دھونے کے لیے نل کھول دیا, پانی نکل رہا ہے, ابھی برتن کو صابن لگ رہا ہے, صابن لگانے کے وقت تو پانی بند کر دو, نہیں وہ چل رہا ہے. کیوں؟ مفت میں مل گیا. پانی کی نعمت ضائع کی جا رہی ہے. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی. سمجھ لینا چاہیے. ہم نے سیکھا ہی نہیں, کچھ سیکھے ہیں, یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. وضو کرے پانی جو ہے کم استعمال کرے, نہائے پانی کم استعمال کرے. شاور میں نہایا جا سکتا ہے, یہ ضروری تھوڑی شاور پورا فل کھول دیا جائے. تھوڑا کھولو, اتنا کھولو جسم میں پانی بہنے لگ جائے. اتنے شاور سے بھی ہم نہا سکتے ہیں. کم پانی استعمال ہوگا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی تو بڑی وافر مقدار میں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر پر بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے وضو میں. فرمایا یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا وضو میں بھی اسراف. آپ نے 3 مرتبہ سے زائد اپنا عضو دھونے سے منع فرمایا. فرمایا جس نے 3 مرتبہ سے زائد دھویا اس نے ظلم کیا. معمولی بات نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. 3 مرتبہ دھونا کب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ پورا عضو دھو لیا, یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اب چاہے ایک مرتبہ دھونے میں آپ کو 2 مرتبہ پانی لگانا پڑے, 3 مرتبہ پانی لگانا پڑے, جب تک پورا عضو نہیں دھوئے گا ایک مرتبہ شمار نہیں ہوگا. یہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد اب جو پانی لگا رہا ہے غلط لگا رہا ہے, کیونکہ 3 مرتبہ سنت پوری ہو گئی, فرض بھی پورا ہو گیا, سنت بھی پوری ہو گئی. اب کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اب یہ ظلم کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, اسراف کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اگرچہ وہ جاری نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو تب بھی زائد پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ, ہمارا پانی تو نالی میں چلا جائے گا نا. نالی میں گیا, بیکار ہو گیا, ضائع ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نہر پر بیٹھ کر وضو کیا, پانی دوبارہ نہر میں چلا گیا, ضائع نہیں ہوا, وہ نہر کا دوبارہ حصہ بن گیا. اور نہر کا پانی چلتا ہوا ہے, وہ پانی سارا پاک ہے. آگے کوئی اور استعمال کر لے, تیسرا کر لے, 10 کر لے, سب استعمال کر سکتے. وہاں بھی فرمایا اسراف منع ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمجھنا چاہیے, عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. گھروں میں پانی کا استعمال کم کرو. یہ نہ سمجھو ہمارے پاس پانی بہت ہے. نہیں, اللہ کی نعمت طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے.
اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمینوں کو زندہ فرما دیا، زمینیں زندہ ہو گئی، ان کے اندر قسم قسم کی چیزیں پیدا فرما دی۔ فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ذرا تم بھی دکھاؤ، جن کے نام لیوا تم ہو، جن کے پیچھے جاتے ہو، جن بتوں کے نام پر تم چڑھاوے دیتے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ذرا ان کا بھی دکھاؤ، انہوں نے کون سی مخلوق پیدا کی ہے۔ کتنی واضح بات ہے اللہ کی، ذرا وہ بھی تو دکھاؤ، یہ ساری مخلوق تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے اللہ جیسی کوئی مخلوق پیدا کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی کے اندر ہے، کھلی گمراہی میں، اس لیے بڑی واضح طور پر یہ بات فرما دی گئی۔ اس کے بعد قرآن کریم میں اگلے رکوع سے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے بارے میں صرف موٹی سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی آگے تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا، بڑی اہم باتیں۔ ایک والد اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کرے، سارا اس آگے جتنا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی اپنی بیٹے کو نصیحتیں ہیں، یہ ایک باپ کی تربیت، باپ کی اولاد کی تربیت کے لیے بڑی مفید ہے، اس لیے بڑی اہم ہے۔ ان میں سے ایک ایک بات اپنے ذہن میں رکھنے کی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اور ان کو حکیم کس نے کہا؟ میں نے اور آپ نے نہیں، قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے ان کو حکمت دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے حکمت دی، اور جس کو اللہ نے حکمت دی ہو تو اس کی حکمت کے کیا کہنے، ان کی دانش مندی کے کیا کہنے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانش مندی کو، سمجھ کو، فہم کو، بردباری کو، ایسا علم جس پر عمل ہو، اور وہ ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں جو دل پر اثر کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یہ حکمت ہے۔ حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے بارے میں عجیب ارشاد فرمایا ہے، اور وہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم العبد، جب تم کسی بندے کو دیکھو، ایسا بندہ جس کو دنیا میں زہد عطا کیا گیا، زہد کہتے ہیں دنیا میں ہے دنیا میں ہے، دنیا ہاتھ میں ہے، دنیا جیب میں ہے، لیکن دل میں نہیں، دل میں مولا ہے، دل میں مولا ہے۔ وہ دنیا میں سب چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، کار بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب ہے، لیکن دل میں کون ہے؟ دل میں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ ہوتا ہے زہد، سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا سے بے رغبت، دنیا سے دل لگا ہوا نہیں ہے۔ دل کس سے لگا ہوا ہے؟ دنیا کے خالق سے لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں زہد۔ فرمایا جب تم کسی کو دیکھو نا، اللہ نے کسی کو زہد عطا فرما رکھا ہے۔ ایک بات، نمبر 2 وقلۃ منطق، کم بولنا، کم بولنا، ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے کام کی بات کرتا ہے۔ فاقتربوا منہ، اس کے قریب رہا کرو، فإنہ یلقى الحکمہ، کیونکہ اس کو حکمت کی باتیں اللہ کی جانب سے القا کی جاتی ہیں۔ یہ صرف حکمت وہی نہیں، یہاں بھی ہے کہ جو بندہ چاہے میرے اندر حکمت آ جائے تو کیا کرے؟ دنیا سے زہد اختیار کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں وہ باتیں عطا فرمانا شروع کر دیں گے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی، یہ سیپ ہی آپ نے دیکھی ہوگی، سیپ، اس کے ذریعے آج کل بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا، یہ عموماً سمندروں کے اندر کناروں پر آپ کو ملتی ہے، وہاں سمندر میں ریت میں دھسی ہوئی ملتی ہے۔ اس میں کیڑا ہے، یہ پورے سال میں یہ کیڑا ایک مرتبہ منہ کھولتا ہے، اس میں سے نکلے گا باہر اور منہ کھولے گا۔ جب یہ منہ کھولتا ہے برسات کے زمانے میں باہر نکلتا ہے، بارش ہو رہی ہے اور منہ کھولتا ہے، بارش جب ہو رہی ہو، کوئی ایک قطرہ بارش کا اس کے منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا جائے، یہ منہ بند کر لیتا ہے، پورے سال کے لیے دوبارہ نہیں کھولتا۔ اللہ اس بارش کے قطرے کو اس کے اندر موتی بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے ڈھونڈا جاتا ہے، آج کل بہت سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کو، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز بھی اس پر چلتی ہیں، یہ ہمیں یہ ملا، وہ سیب کو کھولتے ہیں، اندر سے موتی نکلتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس پر بنایا؟ وہ بزرگ فرماتے اس نے پورے سال اپنا منہ بند رکھا، ایک بار کھولا، اللہ نے اس کے اندر جو چیز ڈالی موتی بن کر نکلی۔ فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو، جب تمہاری زبان کھلے گی تو اللہ زبان سے موتی جیسی باتیں نکلوائیں گے، موتی نکلیں گے۔ آج ہماری زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اول بول نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہیں، غیبتیں نکلتی ہیں، چغلیاں نکلتی ہیں، بہتان نکلتے ہیں۔ پھر کیا نکلے گا؟ پھر قرآن کی باتیں نکلیں گی، پھر حدیث کی باتیں نکلے گی۔ یہ ہے حکمت، جس کو حکمت دے دی گئی۔ اور ایک حدیث میں قرآن کریم میں فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دی گئی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا، یعنی دنیا کے اندر ہے، دل میں دنیا نہیں، دل میں اللہ ہے، ٹھیک؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دل میں حکمت پیدا فرماتے ہیں اور اس کی زبان سے حکمت والی باتیں جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو دنیا کا عیب دکھا دیتے ہیں، یعنی اس کے دل کی آنکھیں کھل گئی، دنیا کا عیب نظر آ جاتا ہے، دنیا کی بیماری بھی دکھتی ہے، دنیا کے بیماری کے علاج کے لیے دوا بھی نظر آتی ہے۔
دوا بھی نظر آتی ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکال کر دارالسلام جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کون بندہ ہے؟ جس کے دل میں حکمت اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی۔ یہ حکمت ہے، دانش مندی ہے جو اللہ عطا فرماتے۔ تو یہاں حضرت لقمان حکیم حکمت عطا فرمائی گئی۔ ان کے بارے میں یہ بات سب مفسرین، اکثر مفسرین اس پر متفق ہے، یہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے۔ حکیم سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، اور بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کی باتیں یہاں نقل کی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہیں پر بات فرما رہے تھے تو ایک ان کے ساتھ جو جاننے والا بندہ تھا وہ آیا، کہا کہ تو بھی تو چرواہا تھا میرے ساتھ، یہ تیرے پاس اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے آنے لگ گئی، کہاں سے سنانا شروع کر دی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 کاموں کا اہتمام کیا۔ نمبر 1، میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ نمبر 2، میں فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ ان 2 کی برکت سے اللہ نے حکمت میری زبان پر جاری کر دی ہے۔ آج یہی 2 چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر، سچ بولنا اور فضول باتوں سے اجتناب نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، فرمایا کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا میں نے چند کام کیے جن سے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، اگر تم بھی وہ کام کرو اللہ تمہیں بھی اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ تو بڑی اہم بات، یہ تو سننے والی کہ کون سے وہ کام تھے؟ وہ کام احادیث میں آئے ہیں، وہ چند کام شمار کروا دیتے جو انہوں نے شمار کروایا کہ وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو اللہ حکمت ضرور نصیب فرما دیں گے۔ حکمت سے کیا ہوگا؟ دل کی آنکھ کھلے گی، دنیا کی رنگینیاں وہ کبھی ہمارے اوپر متاثر نہیں ہوں گی، بلکہ ہم دنیا کی حقیقت دنیا کو لوگوں کو بتائیں گے، اور بتائیں گے اس دنیا کی یہ جو رنگینیاں ہیں یہ ہمارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، ان سے چھٹکارا کیسے ہوگا، مولا ملے گا کیسے، یہ بتائیں گے۔ تو وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا نمبر 1، میں نے ہمیشہ اہتمام کیا، اپنی نظر نیچی رکھی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھا، نگاہ نیچی رکھنا، قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا اپنی نگاہ کو پست رکھا، کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ نمبر 2، فرمایا زبان بند رکھنا، اس کے بارے میں عرض کر چکا ابھی، زبان۔ نمبر 3، حلال روزی پر قناعت کرنا، حلال روزی پر قناعت کی، حرام کی طرف نہیں گیا، جتنی اللہ نے حلال روزی دی قناعت کر لی، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 4، فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کی، غلط جگہ استعمال نہیں کی۔ نمبر 5، بات میں سچائی، بات میں ہمیشہ سچائی۔ نمبر 6، عہد کو پورا کرنا، جس سے میں نے عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا، اس کو پورا کیا۔ نمبر 7، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان آ گیا اس کا اکرام کیا۔ نمبر 8، پڑوسی کی حفاظت کرنا۔ نمبر 9، فضول کام اور کلام چھوڑ دینا، یہ میں نے کام کیا، اللہ نے آج مجھے اس درجے پر پہنچا دیا۔ یہ وہ باتیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے، یہ رنگ کے کالے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک حبشی غلام آیا۔ حبشی غلام وہ ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، وہ آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کو ذرا دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تو کبھی اپنی سیاہ رنگت پر، کالے ہونے پر غم نہ کرنا۔ آج کل یہ بھی ایک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، رنگت کو کیا کرنا، سفید کر لو۔ ہاں جی، کوئی نہ کوئی وائٹنس کا آج کل کیپسول بھی آ رہا ہے اور انجیکشن بھی آ رہے ہیں، آپ وائٹنس کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ چہرہ اگر آپ کا وائٹ ہو گیا، دل اندر سے کالا ہے، تو اس کو سفید کرنے کا فائدہ ہے کوئی؟ دنیا تو مرے گی، دنیا مرے گی چہرے کے سفید ہونے پر، لیکن دل کالا ہے، رب کے ہاں منظور نہیں۔ اللہ کے ہاں نظر کس پر ہے؟ اللہ دل پر نظر رکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم و الى اموالکم، اور ایک روایت کے مطابق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا لے کر آیا، دل کو کیسے سفید اور چمکتا ہوا بنانا ہے، یہ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جہاں پر آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا مزار ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے تمنا کی کہ ہماری قبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب آ جائے، بڑے بڑوں نے تمنا کی۔ تو بہرحال تو فرمایا تو اپنے کالے ہونے پر غم مت کرنا۔ 3 بندے تجھے بتاتا ہوں جو دنیا میں بڑے عظیم الشان تھے لیکن رنگت کے کالے تھے، بڑے عظیم الشان۔ ان میں نمبر 1 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی، کیسا اللہ تعالیٰ نے مقام چمکایا اور کہاں تک پہنچایا سب کو پتا ہے، اور نام لیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کہہ کر پکارا کرتے تھے، ہمارے سردار، میرے سردار، یہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ایک یہ، اور دوسرے حضرت مہجا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے،
اور نمبر 3 فرمایا حضرت لقمان، یہ تینوں حبشی تھے، تو فرمایا کبھی تو غم نہ کرنا کہ میرا رنگ ایسا ہے، ان کا رنگ بھی ایسا تھا، لیکن اللہ کیا مقام ان کا کیسا ہے، مقام کیسا ہے، اصل وہاں کا مقام دیکھا جاتا ہے، یہاں نہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کا اصل اعتبار ہے، اس لیے ان چکروں میں بھی زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اعمال اگر دل میں آ جائے نا، چہرہ ترجمان دل ہے، ہمیشہ یاد رکھیں چہرہ ترجمان دل ہے، اور جب چہرہ ترجمان دل ہے، چہرے پر اگرچہ بظاہر رنگت سفید نہ ہو، لیکن اگر دل چمک رہا ہے تو کالے چہرے بھی ہم نے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں، چہرہ بھی چمکے گا، اس لیے کہ دل کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، وہی چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کر رہا ہے، ہر کوئی اس کے قریب جا رہا ہے، تو رنگت پر کچھ نہیں رکھا، اصل رکھا ہے دل پر، دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. اس لیے آئندہ میں انشاءاللہ درس سے اس کو شروع کروں گا، اور اس میں بڑی اہم باتیں جو ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ سننی ہے، سمجھنی ہے، اور پھر اپنی زندگی میں لانا ہے. اگر ہم نے لے آئے تو انشاءاللہ گھر میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. ہاں گھر میں انقلاب، عورتیں بھی سن رہی ہے، عورتیں بھی اس باتوں کی طرف توجہ کریں، وہ بھی اپنی زندگی میں لائیں، اور جو کچھ آج ہم نے سنا اس کو بھی اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین. مرتے دم تک ہم سب کو اسی طرح دین کے ساتھ وابستہ رکھیے گا، جس طرح یا اللہ اب آپ نے ہمیں قرآن سننے سنانے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع فرمایا. یا اللہ اسی طرح مرتے دم تک ہمیں قرآن کریم سننے سنانے، اپنے محبوب کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین ہماری زبان کو زبان کی تمام گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اس زبان کو تلاوت کا چسکا لگا دیجیے، اس زبان کو قرآن کریم کی تلاوت میں اپنی یاد میں مصروف فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام قرآن کو ہمارے دل کا موسم بہار بنا دیجیے. مولا کریم ہمارے کانوں کی لذت قرآن کی تلاوت سننے میں رکھ دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مولا کریم اے الہ العالمین آپ کی قدرت کی نشانیاں قدم قدم پر ہمیں سمجھاتی ہیں کہ آپ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں. مولا کریم ہمیں قدم قدم پر یا اللہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین جو کچھ ہم نے سنا یا اللہ سنایا، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی آپ کی نعمتیں ہیں یا اللہ ان کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم آپ کی نعمتوں کو یا اللہ آپ کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کی عمر میں نیک اعمال کے ساتھ اضافہ اور برکت فرما دیجیے. مولا کریم اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. تھانے عدالتوں کچہریوں سے ہسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. موذی بیماریوں سے، ایسی بیماریاں جس سے انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مرا ہوا ہوتا ہے، مولا کریم ایسی ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ایسی بیماریاں جو انسان کو بالکل لاغر کر دے، کمزور کر دے، ایسی ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین صحت کے خزانوں سے، صحت کی دولت سے مالا مال فرما. جتنے بیمار ہیں ہم میں سے گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، مولا کریم ان سب تمام بیماروں کو مکمل صحت نصیب فرما. جن کا جو علاج چل رہا ہے اسی میں شفا رکھ دیجیے. مولا کریم ہمیں نیک
حکمران اور نیک قیادت نصیب فرما، ایسی قیادت جو دین کے حق میں، ملک و ملت کے حق میں فائدہ مند ہو. یا اللہ ایسی قیادت ہمیں نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں قرآن و سنت پر پورا پورا چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جہاں جہاں ہمارے جذبات آڑے آتے ہیں یا اللہ ان جذبات کو نیچا کر کے اپنا حکم اوپر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما، اپنا پیار نصیب فرما. با حیا با خدا با وفا بنا، با حیا با خدا با وفا بنا، با حیا با خدا با وفا بنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے ہمارے اعزاء اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے، والدین میں سے، بیوی بچوں میں سے، اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کی آخرت کی منازل آسان فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم جیسے جن کے دونوں والدین یا ایک دنیا سے چلے گئے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ایسے اعمال کرنے والا بنا ان کی قبر ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائے، یہاں سے اعمال ان تک پہنچنا شروع ہو جائے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین دین پر ثابت قدم فرما، دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کو عروج عطا فرما. یا الہ العالمین امت مسلمہ کو عروج عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ حماس کے مجاہدین کی نصرت فرما، ان کا رعب اور دبدبہ یا اللہ دشمنوں کے دلوں پر ان کی دھاک بٹھا دے، وہ ان کا سامنا نہ کر سکے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ صہیونیوں کی جتنی ٹیکنالوجی مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ امریکہ یورپ کی ہو یا اللہ سب تباہ و برباد فرما، سب تباہ و برباد فرما. اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں کنکر اور پتھر کو بھی آپ گولا اور گولی کی صورت میں ہم تک پہنچا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام ہمیں ان مجاہدین کی اور فلسطینی مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تک پہنچنے میں غذا اور دوا کے جو رکاوٹیں سب دور فرما، سب دور فرما. رب الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام تمام مسلمان حکمرانوں میں دینی حمیت عطا فرما، دینی غیرت عطا فرما. مسلمانوں کو کافروں کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین مسجد اقصی کو آزاد فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما. یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری امت مسلمہ کی طرف سے کھڑے ہو کر مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں کی حفاظت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. مولا کریم ان کے قدموں کو ثابت قدم فرما کر یا اللہ ان کو نصرت سے ہمکنار فرما، فتح و نصرت سے ہمکنار فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.